السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ویڈیوز ہے اس میں جو سورہ بقرہ ہے اس کی چند آیتیں، ان کا ترجمہ اور اس کا پیغام ہر ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ تو پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے چند آیتیں دیکھی تھی، جیسے کہ آیت نمبر 94 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ آیت ہم کو اپنے آپ کا حساب یعنی خود احتسابی سکھاتی ہے، اور آیت نمبر جو 95 ہے وہ ہمیں عمل کی درستگی کی دعوت دیتی ہے، اور جو آیت نمبر 96 ہے تو وہ ہمیں زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ یاد دلاتی ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور آیت نمبر 97 جو ہے وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ مسئلہ اصل جو ہے وہ دین میں نہیں بلکہ ہمارے رویے میں ہے۔ تو اس کا تفصیلی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے۔ اس چینل کا نام ہے آؤ قرآن سمجھے۔ آج ہم کو دیکھنا ہے اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں، مطلب آیت جو سورہ بقرہ آیت نمبر 98، 99، 100 اور 101۔ تو جو آیت 98 ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت جو تھی 97، اس کی وضاحت اور تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ چن چن کر ماننے کا نام نہیں ہے، کسی ایک فرشتے یا رسول کو ماننا اور دوسرے کو رد کرنا کفر ہے۔ تمام فرشتے اور رسول جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، لہٰذا جبرائیل یا میکائیل سے دشمنی دراصل اللہ کے دین سے دشمنی ہے۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لایا جائے۔ یہ حدیث مسلم شریف نے نقل کی ہے۔ اب اس آیت سے متعلق جو صحابہ کا طرز عمل ہے، صحابہ کرام نے دین کو مکمل طور پر قبول کیا۔ سمینا و اطعنا جو ہے، مطلب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اب اس آیت کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین اچھا ہے مگر کچھ احکام جو ہے وہ سخت ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ ایمان پورا قبول کرنے کا نام ہے، مرضی کے مطابق چننے کا نام نہیں ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر جو 96 ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کی طرف کھلی کھلی نشانیاں نازل کی ہے اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جو ہے کہ قرآن جو ہے وہ بالکل واضح، صاف ہدایت، روشن دلائل پر مشتمل ہے۔ انکار لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور ضد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس آیت سے متعلق حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور ہمارے نبی کی سنتیں۔ یہ حدیث مسلم شریف نے نقل کی ہے۔ اب اس آیت سے متعلق صحابہ کا جو واقعہ ہے، جب کوئی آیت نازل ہوتی صحابہ فوراً عمل کرتے، سوال کم اور اطاعت اور فرما برداری زیادہ ہوتی تھی۔ اب اس آیت کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن واضح نہیں، حقیقت میں وہ خود بدلنا نہیں چاہتے، سرکشی اور ضد کی وجہ سے یا ہٹ درمی کی وجہ سے۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ قرآن واضح ہے لیکن ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 100،
تو اس کا جو ترجمہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اسے توڑ دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ ہم پہلے ہی بہت بار دیکھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو ہے بہت سارے عہد اللہ سے کیے اور توڑ دیے۔ یہ آیت بار بار وعدہ توڑنے کی جو بیماری تھی ان کی، اس کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ سے کہے گئے وعدے، پھر دین پر چلنے کا عہد، سب دنیا کے فائدے پر قربان کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس آیت سے متعلق حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، پہلی نشانی، دوسری وعدہ کرے تو توڑ دے، اور تیسری امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ حدیث مسلم شریف نے بھی نقل کی ہے اور بخاری شریف نے بھی نقل کی ہے۔ اب اس آیت سے متعلق جو صحابہ کا جو کردار ہے کہ صحابہ وعدہ نبھانے میں مثال تھے، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس آیت کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ نماز کا وعدہ، قرآن کا وعدہ، یہ آیت ہمیں سچائی اور استقامت سکھاتی ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 101، آخری آج کی ویڈیو کی آیت ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، گویا وہ جانتے ہی نہ ہو۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے، تو یہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں موجود تھی، تورات میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، مگر غرور، حسد اور دنیاوی مفاد نے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں نقل کی ہے۔ اب اس آیت سے متعلق جو صحابہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے حق پہچانا اور فوراً ایمان لے آئے۔ یہ جو ہے پہلے یہودی عالم تھے لیکن بعد میں اسلام لا چکے تھے، جبکہ کئی جاننے والے انکار کر گئے۔ اب اس آیت کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ آج بھی لوگ حق کو جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ جاننا کافی نہیں ہے، ماننا اور اپنانا بھی ضروری ہے۔ اب یہ آیت جو 98 سے 101 ہے، اس کا مجموعی پیغام یہ ہے کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے، ایک نمبر پہلا، پھر دوسرا قرآن واضح ہدایت ہے، پھر تیسرا وعدہ توڑنا ایمان کو کمزور کرتا ہے، اور چوتھا تکبر جو ہے وہ انسان کو حق سے محروم کر دیتا ہے۔ آخر میں ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ماننے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اب یہ جو یہاں پر آیتیں ہیں، ان میں کچھ الفاظ آئے ہیں، تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں بہت بار دہرائے گئے ہیں، تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر من ہے، من مطلب جو کانا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ فعل ماضی جو ہے استمرار، اس کے پہلے لگتا ہے مطلب ہو، عدو للہ۔ اب عدو بولے تو دشمن اللہ کا، وہ مطلب یہ ہم دیکھ چکے، اور ملائکتی، اور جو دشمن ہو فرشتوں کا، وہ رسول ہی، اور پھر آگے کہا گیا ہے کہ جو دشمن ہو رسولوں کا، اور جو دشمن ہو جبرائیل اور میکائیل کا۔ مطلب پھر انا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں بے شک اللہ، تو پھر اللہ جو ہے وہ ان انکار کرنے والوں کا اور کافروں کا دشمن ہے، عدو دشمن، للکافرین کافروں کا۔
اب یہ وہ مطلب اور لفظ البتہ انزلنا، اب یہ انزلنا ہم اس سے پہلے بھی بہت بار دیکھ چکے ہیں. اس کا جو 3 حرفی ماضی کا مادہ ہے وہ ہوگا نون زال اور لام، نزلہ. اور یہ جو ہے یہ 4 حرفی ماضی کا فعل ہے، اور یہ آخری نمبر کا 14ویں نمبر کا صیغہ ہے. انزلنا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے نازل کیا یا ہم نے اتارا. تو اس کا جو ہے ہم گردان بھی دیکھ چکے ہیں کہ انزلہ جو ہے وہ مذکر جمع، معاف کرنا، مذکر واحد غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر انزلہ جو ہے وہ 2 مطلب تثنیہ کے لیے ہوتا ہے، مذکر غائب کے لیے، مطلب اتارا یا نازل کیا ان 2 مردوں نے. اور انزلہ مطلب نازل کیا یا اتارا اس ایک مرد. اور اس کے بعد پھر انزلو مطلب اتارا یا نازل کیا ان سب مردوں نے، مطلب یہ ہو گیا مذکر جمع غائب. پھر انزلت مطلب یہ مؤنث کے 3 صیغے ہیں، واحد تثنیہ جمع. اتارا یا نازل کیا اس ایک عورت نے. پھر انزلتا تثنیہ ہے، یہ اتارا یا نازل کیا ان 2 عورتوں نے. اور انزلنا مطلب یہ جمع مؤنث غائب، مطلب اتارا یا نازل کیا ان سب عورتوں نے. پھر اس کے بعد حاضر کے 6 صیغے ہے، پہلے 3 مذکر کے، پھر 3 مؤنث کے، حاضر تثنیہ جمع. انزلتا مطلب اتارا تو نے، مطلب ایک مرد کو ہم حاضر کو کہہ رہے ہیں. پھر انزلتما مطلب اتارا تم دونوں نے، نازل کیا تم دونوں نے، مطلب 2 مردوں کو حاضر کو ہم کہہ رہے ہیں. اور انزلتم مطلب حاضر جمع مذکر، یعنی تم سب نے نازل کیا یا اتارا. پھر اس کے بعد انزلتی مطلب ایک واحد مؤنث حاضر کو کہہ رہے ہیں ہم، تو نے اتارا یا نازل کیا. پھر انزلتما مطلب تثنیہ مؤنث حاضر، تم دونوں نے نازل کیا یا اتارا. اور انزلتنا بولے تو یہ ہو جائے گا جمع مؤنث حاضر، مطلب تم سب نے نازل کیا یا اتارا. پھر اس کے بعد جو متکلم کا واحد کا صیغہ ہے انزلتو مطلب میں نے نازل کیا یا میں نے اتارا. اور اس کے بعد یہ جو آخری یہاں پر استعمال ہوا ہے انزلنا مطلب تثنیہ یا جمع متکلم ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اتارا یا ہم نے نازل کیا. اب اس کا اگر ہم مضارع کرتے ہیں تو اس کے اوپر پیش لگے گا. ہم نے دیکھا ہے 4 حرفی فعل ہے. انزلہ کا اس کا مضارع ہوگا ینزلو. اب ینزلو کا مطلب ہوگا مضارع میں کہ وہ ایک مرد اتار رہا ہے، نازل کر رہا ہے یا کرے گا. ینزلانے مطلب وہ 2 مرد نازل کر رہے یا کریں گے. اور ینزلونا مطلب وہ سب مرد نازل کر رہے یا کریں گے. مطلب یہ ہو گئے غائب کے 3 صیغے مذکر کے، واحد تثنیہ جمع. پھر تنزلو مطلب وہ ایک عورت نازل کر رہی ہے کریں گی. تنزلانے وہ 2 عورتیں نازل کر رہی ہے کریں گی. اور ینزلنا مطلب وہ سب عورتیں نازل کر رہی ہے کریں گی. یہ ہو گئے غائب کے مؤنث کے 3 صیغے واحد تثنیہ جمع. پھر تنزلو اب حاضر کے 3 صیغے مذکر کے، تو نازل کر رہا ہے یا کرے گا، ایک مرد کو کہہ رہا ہے. تنزلانے تم دونوں نازل کرے ہو کرو گے، مطلب تثنیہ مذکر حاضر. اور تنزلونا مطلب تم سب مرد جو ہے مطلب نازل کر رہے ہو کرو گے. پھر اس کے بعد مؤنث کے حاضر کے 3 صیغے ہوں گے. تنزلینا مطلب تو نازل کر رہی ہے کریں گی، مطلب ایک واحد مؤنث. تنزلانے مطلب تم دونوں نازل کرو گے، یعنی 2 تثنیہ مؤنث ہے یہ حاضر. اور تنزلنا مطلب جمع مؤنث حاضر، یعنی تم سب عورتیں نازل کر رہی ہو کروں گی. اور اس کے بعد پھر متکلم ہوگا انزلو مطلب میں نازل کر رہا ہوں یا کروں گا. اور ننزلو مطلب ہم نازل کر رہے یا کریں گے. اس کے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو فعل ہے ہم نے ابھی دیکھا ہے، تو اس کے جو الگ الگ صیغے ہم نے دیکھے ہیں، واحد کے، جمع کے،
तस्निया के, मुज़क्कर के, मुअन्नस के, फिर गायब के, हाजिर के, मुतकल्लिम के। तो आपको कुरान मजीद में से ढूंढना है सब सिगे और कमेंट में बताना है कि कौन सी आयत में, कौन से सूरे में कौन सा सिगा इस्तेमाल हुआ है, माजी का है या मुजारे का है, और हाजिर का है या गायब का है, या वाहिद है या जमा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुतकल्लिम है। तो वो आपको बताना है। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत क्यों नहीं होता, लेकिन कुरान मजीद समझ में आने लगे। इलई का मतलब तेरी तरफ, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने उतारी। इलई मतलब तरफ, इला आयातिन मतलब निशानियाँ, बैयिनात मतलब खुली खुली निशानियाँ, वाज़े निशानियाँ। वह मतलब और माँ मतलब नहीं। उसके बाद है यकफुरु। अब यकफुरु जो है ये बना है 3 हरफी। इसका माजी का मादा होगा काफ, फा और रा, मतलब कफरा। फिर कफरा, कफरू, कफरत, कफरता, कफरना। फिर कफरता, कफरतुमा, कफरतुम, कफरती, कफरतुमा, कफरतुन्ना, और कफरतु, कफरना। उसका मुजारे होगा यकफुरु, यकफुराने, यकफुरुना। फिर तकफुरु, तकफुराने, यकफुरना। फिर तकफुरु, तकफुराने, तकफुरुना, तकफुरीना, तकफुराने, तकफुरना, और अकफुरु और नकफुरु। ये हो गया। फिर उसके बाद बिहा, इसका ये मुजारे का है, पहले नंबर का सिगा है, मतलब वाहिद, मुज़क्कर, गायब। इल्ला मतलब सिवाय या मगर, अल फासिकून मतलब नाफरमान जो है। मतलब क्या, यहाँ पर सवाल पूछा गया अल्लाह ताला की तरफ से। वह मतलब और, कुल्लामा मतलब जब भी, आहदु। अब ये आहदु जो है ये आइन हा, 2 चश्मे हा और दाल इसका माजी का मादा है, और ये माजी का तीसरे नंबर का सिगा है, मतलब मुज़क्कर, जमा, गायब। उन्होंने अहद किया, मतलब बनी इसराइल ने आहदन कोई अहद, नबज़हु। अब नून, बा और जाल, नबज़ा इसका मतलब है कि तोड़ देना। अहद को उन्होंने क्या किया, जब भी अल्लाह से कोई वादा अहद किया तो उसको तोड़ दिया, मतलब नाफरमानी की और उसका इनकार किया। इसका नबज़ा, नबज़ू, नबज़त, नबज़ता, नबज़ना। फिर नबज़ता, नबज़तुमा, नबज़तुम, नबज़ती, नबज़तुमा, नबज़तुन्ना, और नबज़तु, नबज़ना। इस तरह से होगा। और उसका मुजारे यम्बिजू, यम्बिजाने, यम्बिजूना। फिर तम्बिजू, तम्बिजाने, यम्बिजना। फिर तम्बिजू, तम्बिजाने, तम्बिजूना, तम्बिजीना, तम्बिजाने, तम्बिजना, और अम्बिजून, अम्बिजू। इस तरह से होगा। हु मतलब ये इशारा अहद की तरफ है, तोड़ दिया उन्होंने उसको, मतलब अहद को। फरीक़ुम मिनहुम मतलब उनमें से एक फरीक ने। मिन मतलब से, हुम मतलब ये बनी इसराइल, फरीक। बल मतलब बल्कि, अक्सरुहुम बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि बनी इसराइल जो उनमें के अक्सर लोग हैं। ला मतलब वो लोग ईमान रखते ही नहीं, जैसे कि हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि वो सिर्फ ऐसा दिखाते थे और झूठ बोलते थे। मतलब निफाक की अलामत और मुनाफिकाना तर्ज अमल था उनका, कि वो ऐसा दिखाते थे कि वो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, रसूलों पर, लेकिन वो ईमान नहीं रखते थे। और ये बात पहले भी अल्लाह ने फरमाई है कि वो लोग ईमान नहीं रखते। ला मतलब नहीं, यूमिनून। ये यूमिनून जो है 4 हरफी फेल जो है, आमना, उसका मुजारे है यूमिनू ना, मतलब ये तीसरे नंबर का है मुजारे का, मतलब वाहिद, माफ़ करना, जमा, मुज़क्कर, गायब का। वह मतलब और, लम्मा जब। अब ये जा जो है ये माजी का पहले नंबर का सिगा है, मुज़क्कर, वाहिद, गायब। हम उनके पास, रसूल एक रसूल। मीन मतलब ये हुर्फ़ जर हम देख चुके हैं, से। इंदा इंदी मतलब तरफ से, अल्लाह की तरफ से, इंदिल्लाह। मुसद्दिक़ लिमा, और हम इसे पहले भी देख चुके हैं कि ये उनके पास जो कुरान मजीद आया था,
قرآن مجید پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچا ثابت کرتا ہے، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو. معہم مطلب جو ان کے پاس ہے تورات، اس کو سچا ثابت کرتی ہے یہ کتاب. تو جب بھی کوئی رسول ان کے پاس لے کر آتا ہے، ماں مطلب ہاں نبذہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں، یا پھر اس کو پھینک دیتے ہیں، یا پھر اس کو مطلب مانتے نہیں، انکار کر دیتے. نبذہ فریق، یہ نبذہ یہی فعل ہے یہاں کا. نبذہ فریق، ایک فریق من الذین اوتوا الکتاب، مطلب ان لوگوں میں سے ایک فریق ایسا کرتا ہے جن کو کتاب مطلب تورات دی گئی تھی، مطلب بنی اسرائیل. یہ آتا یہ دی گئی تھی کتاب اللہ وراء، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، مطلب اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اسے قبول نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے. ظہورہم مطلب پیٹھ پیچھے، گویا کأنہم مطلب گویا کہ وہ لا یعلمون، کہ وہ جانتے ہی نہیں، ایسا وہ دکھاتے تھے. کہ وہ لوگ ایک تو ایسا کرتے بھی تھے اور ایسا دکھاتے تھے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، یا یہ کتاب کس اللہ کی طرف سے ہے، یا ہم اس طرح سے وہ کرتے تھے. اب یہ علیمہ جو ہے، عین لام میم، اس کا 3 حرفی مادہ ہے فعل کا، اور یہ یعلمون جو ہے وہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ مضارع ہے، تیسرے نمبر کا صیغہ ہے، مطلب مذکر جمع غائب. تو یہ کچھ باتیں تھی جو ان آیتوں میں بتائی گئی ہے. اب اس کے آگے کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم آگے کی آیتیں دیکھیں گے. آج ہم یہاں رکیں گے. جزاک اللہ. السلام.